رمضان شریف کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانہ میں شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرہ کا اعتکاف فرماتے، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا، پھر آخر میں تیسرے عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا۔ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ اعتکاف جو میں نے پہلے کیا تھا وہ بھی شب قدر کی تلاش میں کیا، دوسرے عشرے کا کیا وہ بھی شب قدر کی تلاش میں کیا، اب تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا ہے تو وہ بھی شب قدر کی تلاش میں کیا ہے، کیونکہ شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تم بھی تلاش کیا کرو، کیونکہ تعین نہیں کی گئی، بتایا نہیں گیا کہ فلاں رات ہے، بس اتنا ارشاد فرمایا کہ وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، تم تلاش کر لو۔ خوش نصیب انسان جو اس رات کو پالے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے بندہ پوری کوشش کرے، یہ سلسلہ قیامت تک کا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، شب قدر جاری رہے گی، اور اس کے بارے میں جو بتا دیا گیا امت تلاش کرتی رہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ آخری عشرے کا اعتکاف امت کے لیے سنت علی کفایہ بن گیا، ایک لازمی سنت قرار دے دی گئی کہ محلے کی کوئی مسجد ایسی نہ ہو جس میں امت والے اعتکاف نہ کریں، دنیا کے کسی کونے کی مسجد ایسی نہ ہو جو اعتکاف والوں سے خالی ہو، ہر مسجد میں اعتکاف کرنا سنت علی کفایہ ہے، نہیں کریں گے تو بوجھ پڑے گا۔ سب سے سوال ہو سکتا ہے اس عظیم سنت پر کیوں نہ عمل کیا گیا، لیکن سنت علی کفایہ بنائی گئی، سارے لوگ نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور اعتکاف کر لیں، دوسرے بندے بھی بری ذمہ ہو جائیں گے، اللہ بوجھ سب کا ختم کر دیتا۔ پھر اگلا مسئلہ فضیلت، ثواب اور اس کا اجر اعتکاف والے کو ہی ملے گا جس کو اللہ نے اعتکاف کی سعادت نصیب فرما دی۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو آخری عشرہ ہے، یہ تو 10 دن ہے،
ایک دن کے اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن کا جو اعتکاف کر لے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیں گے۔ ایک خندق سارے زمین آسمان کے خلا جتنی بڑی خندق ہے، اتنی بڑی خندق ہے، 3 حائل ہو جائیں گے، اللہ جہنم کو اتنا دور فرما دے گا۔ فضیلت اور اعتکاف کی عظمت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، ایک یہ فضیلت اور دوسری اس کی ثواب والی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آخری عشرے کا اعتکاف جو میرا امتی کرے گا اس کو اللہ ثواب بڑا عظیم عطا فرمائے گا۔ مسجد میں آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے، جو بھی وقت گزارے گا اس کا وقت قیمتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اپنے در پہ آنے کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے اللہ اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ساری امت آج ان فضیلتوں پر یقین رکھے اور ان کی قدر و قیمت کو سمجھے، کیونکہ یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ امتی کے لیے اس سے زیادہ اہمیت والی بات اور نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی کا فرمان سنا دیا جائے اور بندے کے سامنے وہ بات آ جائے۔ اب اس سے بڑی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان باتوں کا پورا یقین کیجیے اور پوری تسلی اور اعتماد کیجیے۔ اللہ کے محبوب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ترتیب ارشاد فرما دی، عبادت کا وہی طریقہ خوبصورت ہے، بہترین ہے، اللہ کے ہاں وہی قابل قدر ہے، اسی کا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے در پہ آنا، مسجد سے دل لگانا عام حالت میں بھی بڑی قدر و منزلت کا باعث ہے، لیکن بندہ اعتکاف کی نیت کر کے آ جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے، تو اس کے لیے یہ فضیلت ارشاد فرمائی گئی کہ اب وہ بندہ کیونکہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے ہے اور اللہ کا مہمان ہے، عبادتیں جو ہیں وہ کر رہا ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے اور دیگر عبادات بھی جاری ہیں۔ اب اعتکاف والا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے در پہ آ گیا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور دیگر عبادات بھی کر رہا ہے۔ اب مسجد میں جتنی عبادت ہوگی اعتکاف کے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت یہ ساری عبادتوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا، لیکن اللہ کا انعام اور زیادہ ہے۔ ایک تو ہے نا یہ کر رہا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے،
नवाफिल पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, इशराक पढ़ रहा है, अवाबीन पढ़ रहा है, ये सारे सवाब आमाल के मिलेंगे। लेकिन इतिकाफ की बरकत ऐसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सोए हुए को भी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सोया हुआ है फिर भी इसकी नेकियां लिखी जा रही हैं, क्योंकि अल्लाह के दर पे आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में डेरा लगा लिया है। रब को राजी करने के लिए, मनाने के लिए बंदे ने ऐसा खूबसूरत कदम उठा लिया है जो अपनी मर्जी से नहीं उठाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए कदम उठाया है। अपनी मर्जी का कोई फैसला नहीं, उसकी कीमत नहीं लगती। तो बंदा सोया हुआ है, नेकियां वो लिखी गई। अच्छा, ये तो चलो मस्जिद में है, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम, इतनी बड़ी मेहरबानी, इतना मालिक का एहसान और इतना उसका फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के इस अमल पे इतना राजी है कि ये बंदा बाहर होता तो कोई और नेकियां वो भी कर लेता बाहर वाली, और बाहर लोग मौजूद है, वो करते हैं। किसी के साथ हमदर्दी हो रही है, गमखारी हो रही है, बीमार की तीमारदारी हो रही है, कोई फौत हुआ है तो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, या कोई ऐप और इस तरह का अमल बंदा बाहर खारजी मस्जिद से खारिज में कर रहा है, तो अल्लाह के महबूब नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत भी सुनाई कि ये बंदा चूँकि अब अल्लाह के हुक्म से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजह से पाबंद है कि अपनी सिवाय मजबूरी की हालत के बाहर नहीं जाता, क़ज़ाए हाजत है, बाकी तो मस्जिद में है। और मस्जिद में भी बस इस खास वक़्त में है जिस वक़्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ किया। अब उसकी बरकत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बाहर वाले लोगों के नेक किए हुए आमाल का सवाब इतिकाफ की बरकत से नसीब फरमाएगा। इतिकाफ इतना बड़ा अमल है, आखिरी अशरे का अमल है, उम्मत को लाजिम करार दिया कि ऐसी सुन्नत है जो एक लाजमी अमर है कि कोई ना कोई तो करे ना। दर्जनों नमाजी हैं, अब उनमें से कुछ न कुछ लोग ऐसा करें, बल्कि सबको फिक्र हो, सारे इसकी फिक्र करें, सारे इसकी कोशिश करें, हम इस अमल में शरीक हो जाए, हम शरीक हो जाए, लेकिन अपने हालात या मजबूरी या कुछ ऐसा वक़्त या कोई तकाजा जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे, तो दूसरों के साथ ऐसे हमदर्द बने, गमखार बने, उनको तरगीब तो देंगे ही, लेकिन किसी को अगर कोई ऐसा तकाजा है, ज़रूरत है, इतिकाफ वाले को खिदमत की ज़रूरत है, तो वो भी करने से सारे हज़रात अगर अपने आप को पेश करें करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी ऐसी बरकत अता फरमाएगा और वो उन सब से उतरेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से सवाब इतिकाफ वाले को तो अता फरमाएगा, लेकिन तरगीब वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महरूम नहीं फरमाएगा। अल्लाह जानते हैं कि वो नीयत तो रखता था, इरादा कि मैं भी ये करता, मुझे भी करना चाहिए, मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए, मैं ये अमल करूँ, लेकिन नहीं कर सका, तो कम से कम ये मेरी कोई ऐसी कमजोरी या गफलत या ऐसी कोई बात या मजबूरी, कोई ऐसी बात आ गई, काम में फुलान है या घर के ऐसे है, वो तो अपनी जगह एक बात चली, लेकिन बंदा अपनी नीयत को हर हाल बनाएगा। अब वो मुआमिन बनेगा, तो मुआमिन बनने के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर अता फरमाते हैं। तो आखिरी अशरे का इतिकाफ जो सुन्नत अलल किफ़ाया, सारे इसकी नीयत करते हैं कि अल्लाह के घर में आए, अल्लाह के घर से मोहब्बत रखना, ताल्लुक़ रखना,
یہ تو عرش عظیم کا ایک وہ خوبصورت عرش عظیم کے سائے ملنے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، تو بندہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ اب اعتکاف والے کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ صحابہ کرام جب ایسی باتیں سنتے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کی عمریں اتنی بڑی تھی کہ وہ سینکڑوں سال عمریں پا گئے، اب سینکڑوں سال وہ عبادات میں گزار گئے، کسی نے ایسے کیا، کسی نے ایسے نیکی کمائی، پرانے عبادت گزاروں کے واقعات، اب ایسے واقعات جب سامنے آئے تو اب جذبات تو ابھرے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے لیکن ہماری عمر تو ہے تھوڑی، ہماری عمریں ہیں چھوٹی 60-70 سال کی، ہماری عمریں ہیں اس سے بھی کم و بیش اللہ نے جتنی لکھی ہے، تو ہماری عمریں ہیں چھوٹی، ہم تو اتنا نہیں کر سکتے۔ یہ تو پھر لوگ آگے نکل گئے، لیکن یہ محبوب کی امت ہے جو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اپنے محبوب کی امت کو ایسی راتیں عطا فرمائی کہ یہ تھوڑے سے وقت میں اتنا عمل کر لیں گے، اللہ رب العزت پہلوں کے سینکڑوں سالوں سے بھی اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ نے ارشاد فرما دی ہے۔ تو شب قدر کی تلاش، شب قدر کے لیے بندہ کوشش کرے، محنت کرے، لیکن یہ وہی کرے گا جس کے دل میں ایک عبادت کا جذبہ اور شوق آئے گا، اللہ کے در پہ آنے کا شوق اٹھے گا، جذبہ ہوگا، اللہ رب العزت کی بندگی کا ایک اس کو مزہ آتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ بندہ کرے گا اور ضرور کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں، بندہ نیت کرے، ارادہ کرے۔ صحابہ کرام تو اس سے آگے بڑھتے بڑا عظیم عمل کرتے، بڑا خوبصورت عمل کرتے، لیکن ہر وقت تمنا اس سے بھی آگے کرنے کی ہوتی۔ عمل تو ہو رہا ہے، صبح بھی ہو رہا ہے، شام بھی ہو رہا ہے، دن میں بھی ہو رہا ہے، رات میں بھی ہو رہا ہے، گھر میں بھی ہو رہا ہے، سفر میں بھی ہو رہا ہے، فرما برداری بھی ہو رہی ہے، سنت میں بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن وہ سوچتے رہتے تھے اس سے بھی ہم آگے بڑھ جائیں، اس سے بھی ہم آگے قدم بڑھائیں۔ لیکن اسلام میں ایسا تو ہے نہیں کہ بندہ گھر باہر ہی چھوڑ دے، اسلام میں ایسا تو ہے نہیں کہ بندہ کاروبار چھوڑ دے، بندہ سارا نظام چھوڑ دے۔ یہ رہبانیت کہلاتی ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے اسے منع فرمایا، گھر کا نظام بھی چلاؤ، کاروبار کا نظام بھی چلاؤ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی پورا اچھا سلوک کرو، اور اللہ کی عبادت کی طرف بھی دھیان لگے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر بندہ تو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے۔ اب اللہ دیکھ رہے، اب یہ سب سے ہٹ کر صرف میرے گھر پہ آیا ہے، ایسا عمل اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں جو اعتکاف والے کو اللہ اعتکاف کی برکت سے یہ عمل اور اس کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف والے کو نصیب ہوتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر وقت اپنا نظام، مصروفیات، دائیں بائیں، آنا جانا، سارا نظام جاری رہے گا، لیکن ایسا تو ٹائم ہونا بندے کا جس وقت صرف بندے کی اپنے رب سے لو لگی ہو اور اپنے رب سے کوئی گفتگو کر رہا ہو۔ ایسا وقت بھی کہاں ہوگا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے گھر بنا دیے گئے، ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کے گھر بن گئے،
ان کو آباد کیا جائے رب کی یاد سے، اللہ کی بندگی سے۔ اللہ رب العزت نے بلایا، اب بندہ آئے گا، تھوڑا سا ٹائم لگائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہ کی طرف آنے والا آئے، اللہ فرماتے میری قدر کو دیکھنا، یہ ایک قدم اٹھا کر آئے گا، میری طرف سے 2 قدم اٹھائے جائیں گے، یہ چل کر آئے گا، میری رحمت دوڑ کر استقبال کرتی ہے۔ اب آنے والا بندہ آیا، اللہ نے اس کے لیے ایسا نظام بنایا، سب سے کٹ کر آیا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیا ہے۔ اللہ ایک ایک لمحہ کی قدر فرمائے گا، اللہ دے رہا ہے، اس سے بھی زیادہ بندہ کرنے کی نیت کرے۔ صحابہ آئے تھے ازواج مطہرات کے پاس، بڑی بڑی عبادات کے دعوے کیے، لیکن اللہ کے محبوب رسول نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا نہیں، اپنی مرضی سے گھر بار چھوڑ کر تم ایسے ریاضت کو کرو، کچھ نہیں پاؤ گے۔ وہ کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، اس کو بھی سنت سے ہٹ کر کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے ہمیشہ ساری رات میں ایسی بندگی کرتا رہوں گا، اس کو بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے محبوب نبی کی سنت پر عمل کرے گا، ہر ایک کے حقوق سمجھ میں آئیں گے، اللہ کا حق بھی سمجھ میں آئے گا، اپنی ذات کا حق بھی سمجھ میں آئے گا، بیوی بچوں کا حق بھی سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اور اب اس دیکھ میں اب پوری وہ کوشش میں ہے کہ اب دیکھ رہے کہ مجھے پتہ چل جائے یہ دونوں، میری بہو بھی اور بیٹا بھی آپس میں مطمئن ہے، راضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کئی دن گزر گئے، اب انہیں بس اندازے سے تو باتیں ایسی ہوئی۔ انہوں نے ایک دن اپنی بہو سے پوچھا کہ میرے بیٹے کو آپ نے کیسے پایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، بس ہماری ملاقات تو بس ایسے آتے جاتے ہی ہے، تھوڑی سی بات ہو گئی۔ اب انہوں نے ایسے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ ہے، میں نے اس کو شادی کی ہے اور ایسے اس کا نظام چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اب اللہ کے محبوب نبی حضور خود اس کے گھر میں تشریف لائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا آپ بلا لیتے، پیغام ہوتا، وہ اس کو بلایا جاتا، فوراً غلام حاضر ہوتے، لیکن اللہ کے محبوب نبی رحمت عالم شفقت کے طور پہ خود تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور علیہ السلام کو اب اپنے پاس دیکھا تو فوراً تکیے کا انتظام ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے اور سارا بڑی عزت احترام کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی تشریف لائے، اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ آپ عبادت کرتے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں، آپ دن میں روزے رکھتے ہیں، آپ کا بھی حق ہے، آپ کی عبادت کا حق اللہ رب العزت کے ہاں ایسے ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن آپ کی اپنی ذات کا بھی تو حق ہے، آپ آرام بھی کریں، بیوی کا بھی حق ہے، اب ادھر بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، یہ غلو کر کے آگے بڑھ کے بندہ سب سے ایسے پیچھے ہٹ گیا، اس کو حقوق کا پتہ ہی نہیں، تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا میری شریعت میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر عبداللہ
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مانگنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں، مجھے طاقت ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ کو روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں کہ سال سارا روزہ ہی چلتا رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا روزہ رکھ لیا کروں؟ حضور نے فرمایا 3 روزے مہینے کے رکھ لیا کر، 13 اور 14 اور 15 کا۔ تو ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اللہ ایک عمل کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اب 10 گنا 3 روزے تیرے بنیں گے، 3 روزے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تم کرو گے، اللہ تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ٹھیک ہے، 3 روزے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے زیادہ کی اجازت دیجیے، مجھے 5 سے بھی زیادہ کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے فرمایا چلو آپ 5 رکھ لو، باقی وہ 3 دن رکھ لیں گے، اتنا عمل کر لیں گے، ہر مہینے کا روزہ اتنا ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 5 کی اجازت دی دی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس زیادہ سے زیادہ میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے 1 دن روزے کی اجازت دیجیے، میں 1 دن نہیں رکھوں گا، 1 دن روزہ رکھ لوں گا، دوسرے دن نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے فرمایا اچھا پھر یہ داؤد علیہ السلام کا عمل ہے، میں اس کی تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اب اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ بندہ کہے میں روزانہ روزہ ہی رکھتا رہوں، میں ساری رات عبادت ہی کرتا رہوں۔ نہیں، آرام بھی کرو، قیام بھی کرو، عبادت بھی کرو، بندگی بھی کرو، روزے بھی رکھو، ہر ایک عمل کو خوبصورت طریقے سے چلاؤ، گھر کا نظام بھی چلاؤ، اللہ کے محبوب نبی کی سنت پہ عمل کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں زندگی کے گزارنے کا نور عطا فرمائے گا۔ اپنی مرضی سے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ کی اجازت، ایک جذبہ تو بنا ہوا تھا، شوق تو آیا ہوا تھا، عبادت کرے، اتنی کرے، اتنی کرے، رب کو راضی کرے۔ اللہ کے محبوب نبی کی امت میں اتنے بڑے بڑے جذبات والے آئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے آسانی فرما دی۔ رمضان 1 مہینہ ہے اور پھر اس کے اندر اعتکاف بھی چند دنوں کا ہے۔ چند دنوں کے اعتکاف کی فضیلت اتنی زیادہ ارشاد فرما دی کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 10 دنوں کا اعتکاف کرو گے، اللہ رب العزت یہ ثواب بھی دیں گے، جہنم سے آزادی بھی دیں گے، اور اللہ رب العزت تمہیں شب قدر کی برکت بھی عطا فرما دے گا۔ 1 رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ، افضل، پھر فضیلت کے اعتبار سے تو یہ ہے، لیکن دوسرا کہ بندے کے لیے اعلان ہو رہا ہے، بخشش کا اعلان۔ ویسے تو ہر رات ہوتا ہے، لیکن یہ خاص رات قرآن والی رات ہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے مرد بھی کوشش کریں، عورتیں بھی کوشش کریں۔ مردوں کا اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں، عورتوں کا اعتکاف ہے تو وہ گھر میں، کہ ازواج مطہرات نے گھروں میں کیا، اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مسجد میں کیا۔ اب مسجد بھی ایسی کہ جہاں نمازیں ہوتی ہوں تاکہ جماعت نصیب ہو جائے۔ بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں جماعت ہی نہیں ہوتی، تو لوگ بھی اتنے نہیں ہوتے، یا کوئی ایسی جگہ ہے، تو بہرحال جہاں جماعت ہوتی ہو، جہاں جمعہ ہوتا ہو، وہاں اعتکاف کرنے کا اتنا بڑا ثواب، اور اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو شب قدر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا محنت کرو، کوشش کرو، تلاش تو میں نے کی، لیکن اس کو پھر بھی مخفی رکھا گیا۔ حضور نے کوشش فرمائی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا میں بتانے کے لیے آگے رہا تھا، لیکن تمہاری اس لڑائی کی وجہ سے بلا دی گئی، اب وہ دماغ سے نکال دی گئی۔ صحابہ کرام نے اب اندازے لگائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو زیادہ نہیں تو 7 راتوں
میں ہی تلاش کرو، جب پالو تو اللہ رب العزت سے مانگو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں وہ پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے، آج اس کی علامات ہو رہی ہے، آج اللہ نصیب فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، جبریل امین آ گئے، اوپر چل لائے اور وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کون کھڑا ہے، کون بیٹھا ہے، کون سجدے میں، کون دعاؤں میں، کون کس عمل میں، اب دیکھا جا رہا ہے، تو ہم اس وقت میں کیا کریں ہمیں پتہ چلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا امتی کو بھی یاد کرنی چاہیے، کیونکہ بخشش مانگنے کے لیے بہترین دعا جو اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمائی اور سیدہ عائشہ کے سوال کرنے پر ارشاد فرمائی کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعاؤں میں سے پھر کیسے کون سی دعا مانگے؟ تو فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کہ کریم مولا آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں اور معاف کرنے والے کے ساتھ ایسی محبت فرماتے ہیں، تو آپ سے آج میرا بھی سوال ہے مجھے بھی آپ معاف فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت سے بندہ مانگے گا تو اللہ اس کی برکت سے بندے کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شب قدر کی تلاش میں کوشش کرو، اعتکاف میں کردار ادا کرو، مساجد کو آباد کرو اور ہمیشہ کے لیے خوبصورت عمل کرنے کی نیت، پھر اعتکاف، پھر آخری عشرے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک سنت پہ عمل کرتے ہوئے جذبات سارے بنائیں، خیالات سارے بنائیں، نیت سارے بنائیں، لیکن کوشش بھی کریں کہ دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے مصروفیات سے فلاں رکاوٹ ہے اس کو ہٹائے، چلو یہ عشرہ اللہ کی بندگی میں عبادت میں لگے گا، زندگی کا خوبصورت ایک وقت بن جائے گا، بہترین اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ ہر بندہ اس کے لیے نیت کرے، کوشش کرے، حالات کو دائیں بائیں کرے، اگر نہیں بھی ہو سکا دوسرے کو تیار کرے، مساجد کے اندر زیادہ سے زیادہ اعتکاف ہو، عمل ہو، اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ رب العزت اس امت کو اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرما دے گا۔ اس کے لیے کوشش کہ آخری عشرے کا اعتکاف ہمارے ممالک میں یہاں عربوں میں ایک دن پہلے ہو جائے گا، ہمارے یہاں 20واں روزہ یعنی 20واں روزہ ہمارا سوموار کو بنتا ہے، سوموار شام مغرب سے پہلے اعتکاف شروع ہوگا۔ اس کے لیے سارے نیت اور کوشش بھی اللہ رب العزت سے عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرما دے، ہر بندہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ سنت رسول پر بندے کو عبادت نصیب ہو جائے، اس سے بڑا عمل اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اپنی بندگی عبادت میں ہم سب کو اپنی مدد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔